السلام علیکم. پروگرام ایمبیسی روڈ میں خوش آمدید. ناظرین، آج ہماری مہمان ہے اس پروگرام میں ماریہ سلطان، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی. آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے، اس میں ہم روایت سے ہٹ کر پاکستانی ایک ماہر کو ہم نے دعوت دی ہے. وہ اسٹریٹجک افیئرز کی بہت ماہر ہیں، فارن پالیسی پر ان کی گہری نظر ہے، اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کی جو سیکیورٹی سے متعلق امور ہیں ان پہ وہ ایک اتھارٹی مانی جاتی ہیں. آج وہ ہمارے پروگرام میں ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، علاقائی جو صورتحال ہے اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا مستقبل جو ہے اس پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ ماریہ، یو ہیو جوائنڈ اس. یہ بتائیے کہ کیا آپ دیکھ رہی ہیں، ایک بڑی پیچیدہ صورتحال بن رہی ہے اس وقت، خاص طور پر ایک افغانستان کے ساتھ بھی کچھ تعلقات جو ہے اس میں رکھنے پڑ رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے ان میں ایک پیچیدگی آ گئی ہے. تو کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں آپ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کسی ایک جنگ کے ایک حصے سے کسی دوسرے جنگ کے حصے میں داخل ہوتے ہیں، اور خاص طور کے اوپر کسی بھی کانفلکٹ کے اندر جب جو ہے چینجز آتے ہیں، تو یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں آپ کو نہ صرف ان کے بارے میں ایک تیار رہنا چاہیے بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک لاہ عمل بھی طے کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت جو آپ کو پیچیدگی نظر آ رہی ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے افغانستان کے اندر اثر نو سے جو ہے اس بات کا تعین کرنا چاہتا ہے کہ 2014 کے بعد اس خطے کے اندر وہ اپنی پوزیشن کو کس طرح جو ہے نہ صرف ایک مستقل بنیاد کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد رکھے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علاقائی طور کے اوپر کس طرح کی سیکیورٹی سچویشن سامنے آئے گی. اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ علاقائی صورتحال اور علاقائی طاقتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں افغانستان کے مسئلے کے ساتھ پاکستان، روس، ایران اور چین جو ہیں، اور یہ بہت اہم جو ہے طاقتوں کے طور کے اوپر نمایاں کردار جو ہے رکھتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، اس کے اندر جو امریکن فلسفی تھی اس کے اندر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک رکھنے کے طور کے اوپر نکل رہی ہے. اور وہ کیا فلسفی تھی؟ وہ یہ تھی کہ تمام پشتون جو ہیں وہ طالبان نہیں ہیں، لیکن تمام طالبان پشتون ہیں. اور انہوں نے پشتون عوامل کے ساتھ افغانستان کے اندر روابط کو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ منسلک رکھا ہے. یعنی کہ اگر پشتون جو ہے آبادی کو یا اس نقطۂ نظر کو اگر انہوں نے افغانستان میں زیادہ جگہ دی تو شاید ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ شاید پاکستان کو وہ اثر و رسوخ حاصل ہو جائے گا. جبکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو وہ افغانستان میں اتنا اثر اور رسوخ دینا نہیں چاہتے جو کہ پاکستان چاہتا ہے وہاں پہ؟ نہیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا اس بات کا، کیونکہ جو ان کے بنیادی اتحادی رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور جیسے کہ کارزائی حکومت میں بڑی واضح ہے کہ وہ شمالی اتحاد کی طرف سے تھے، اور اس کے اندر جو ہے نردرن الائنس کا زیادہ انفلوئنس تھا، اور وہ طالبان کے ساتھ تقریباً 10 سال تک یہ جنگ لڑتے رہے ہیں. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے اندر ان کو وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی زمینی طور کے اوپر، جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے امن معاہدہ یا امن صورتحال کی جو شکیں ہیں ان کو طے کرتے ہیں. لیکن امریکن جو فارن پالیسی کے لوگ ہیں اور ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، خارجہ جو ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن اور استحکام نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کا بہت وائٹل رول ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو فٹ پرنٹ ہے افغانستان میں اس کو کم کیا جائے. دیکھیں، دراصل آپ نے بات بڑی واضح کر دی، اور یہی مسئلہ ہے جو اس وقت پیچیدگی کی بنیاد بھی بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو نقطہ نظر ہے امریکہ کے اندر وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اثر و رسوخ کو جو کسی طرح افغانستان کے اندر جو ہے اس کو کرٹیل کیا جائے، اس کے اندر کمی لے کے آئی جائے. اور اس میں آپ پرسیپشن گیم میں دیکھیں گے بہت زیادہ ہر مسئلے کا حل پاکستان کی وجہ بتائی گئی ہے افغانستان، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً 2200 کلومیٹر جو ہے آپ کا پاکستان افغانستان کے درمیان جو ہے ایک ایسی سرحد ہے جو نہ صرف ایک اوپن بارڈر ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 3 ملین UN کے مطابق اور 30 ملین غیر مطلب انآفیشل سورسز کے مطابق آپ بس افغان ریفیوجیز ہیں. یہ جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لنکیج ان کے ساتھ اس سے زیادہ ہے جتنی کی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جتنی تجارت ہو رہی ہے اس کے اندر تقریباً 80% جو ہے پاکستان سے جو ہے افغانستان کی طرف جاتا ہے. تو یہ ایک مختصر ایک مستقل طور کے اوپر پاکستان کا اثر و رسوخ افغانستان میں ہمیشہ برقرار رکھیں گے.
مسئلہ یہ تھا کہ کیا پاکستان کو بطور مسئلہ دیکھا جائے یا پاکستان کو مسئلے کے حل کی طور کے اوپر دیکھا جائے. اور اس وقت کیونکہ وہ زمینی طور کے اوپر وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکے جس کی ان کی توقع تھی کہ 10 سال کے بعد وہ حاصل کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو ایسے لوگ چاہیے جو امن کے ضامن بن سکیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ان تمام طاقتوں کے ساتھ افغانستان میں بات کرنی پڑے گی جو اس کی سرحد کے ساتھ جو ہے مہلک ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی جو صورتحال بن رہی ہے, جو عالمی دہشت گردی کی جو صورتحال بن رہی ہے, اس کے اندر ان گروہوں کا کیا تعلق ہے. اور تیسرے جو عنصر جو بہت زیادہ اہم ہے, جو افغانستان کے بارے میں اکثر بات چیت نہیں کی جاتی, وہ ڈرگ ٹریڈ کی ہے. تقریباً ایک اندازے کے مطابق تقریباً $5 بلین کی جو کنزمپشن ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر شروع ہو رہی ہے, اور تقریباً اتنی ہی ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو ہے یہاں سے نکل رہی ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان امریکہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ 2014 کے بعد اس کا کیا رول ہوگا, کس طرح وہ اپنی پوزیشن یہاں برقرار رکھے گا. ایک طرف طالبان کے ساتھ ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ایک مذاکراتی سیٹلمنٹ کیا جائے, ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ افغانستان کا کیا جا رہا ہے. دوحہ میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, سعودی عرب میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. یہ سارا گیم پلان کیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت امریکہ کے اندر مختلف لابیز کام کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں امریکہ کو ایک مونولیتھ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک واحد ہے جس کی ایک واضح پالیسی افغانستان میں. ان کی افغانستان سے جو ہے خروج کی جو پالیسی ہے وہ واضح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس وہاں CIA اور جنرل پیٹریس کے زیر اثر جو پالیسی یا لاہ عمل طے ہوا وہ ذرا مختلف ہے. اس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ پارٹنرشپ ایگریمنٹ طے پائے, جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو CIA کے جو کانٹریکٹرز ہیں ان کو وہاں نائٹ اینڈ ڈے آپریشنز کرنے کی اجازت دی جائے. ایون ان 2014 یہ بیسکلی 2014 کے بعد ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے جس جنگ میں 10 سال میں حاصل کیا وہ کسی طرح نکل نہ جائے. دوسری بات یہ کہ جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کو بھی ٹریننگ کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹرز اور CIA کے جو لوگ ہیں یہ ٹریننگ دیں, یعنی باضابطہ طور کے اوپر یہ ایک ڈائریکٹ ٹریننگ نہ ہو بلکہ انڈائریکٹ ٹریننگ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کو ڈائریکٹ US کانگریشنل فنڈنگ ملے گی تقریباً $12 بلین سالانہ. تو اس کا مطلب یہ کہ جو اثر و رسوخ ہے افغانستان کے اندر امریکہ کا وہ 2014 کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا, لیکن اس کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی. جب آپ اس کی نوعیت تبدیل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو لاہ عمل طے کرنا پڑے گا کہ سیکورٹی ایجنسیز کا کیا رول ہوگا, یہ جو کانٹریکٹرز آئیں گے ان کا کیا رول ہوگا, اور اگر یہ کانٹریکٹرز آئیں گے تو ان کی اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس کے خلاف جو ایک کنسنٹڈ جو کیمپین ہے جس کو بروس رائڈل کے مطابق جو بروس رائڈل نے کہا کہ جی پالیسی آف کنٹینمنٹ ہے, ہم یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمڈ فورسز آف پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کا خیال یہ کہ اگر پاکستان کی آرمڈ فورسز یا انٹیلیجنس ایجنسیز وہ جو ہے رول ادا کریں گی افغانستان میں, تو پھر جو ان کے کانٹریکٹرز ہیں اور جو CIA کے جو لوگ ہیں جو 2014 کے بعد وہاں ایک نئی شکل میں رہنا چاہتے ہیں, تو ان کا فیوچر, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ان کا کیا فیئر ہے جب پاکستان ان کا ایک الائی ہے اور وہ ان کی ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, افغانستان میں بڑی مدد کی ہے, اس کے باوجود وہ پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور پاکستان کا انفلوئنس افغانستان میں نہیں دیکھنا چاہتے؟ لہٰذا مسئلہ صرف ٹرسٹ کا نہیں ہے, مسئلہ اس سے ذرا زیادہ ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں رکھتے ہیں, بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امریکی اثر و رسوخ ہے وہ اپنے جانشینوں اور اپنے پاس اس کو محدود رکھیں. ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نہ تو لسانی طور کے اوپر بلکہ آپ کے پاس جو ہے جغرافیائی طور کے اوپر اور تاریخی طور کے اوپر بھی ایک بہت بڑا اثر رسوخ رہا ہے افغانستان کے اندر, اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اثر رسوخ ہے وہ ہمیشہ جو ہے چیلنج کرے گا آپ کے پرسپیکٹو پہ. اس وقت جو مسئلہ ہے, جو حل جو آپ کے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ افغانستان کے اندر ایک امن چاہتا ہے اور دیرپا امن چاہتا ہے اور اس کی بنیاد کیسے رکھنا چاہتا ہے, یا وہ وہاں پر پرپیچوئل کانفلکٹ چاہتا ہے کہ جب تک کہ وہ جو ذرائع ہیں یہ جو سینٹرل ایشیا کے انرجی ریسورسز ہیں یا چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو پاکستان جو ہے چائنا سے مطلب NWF پختونخوا سے جو بلوچستان سے لے کے گوادر تک کا جو روٹ ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کرنا چاہے گا. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک ابھی پچھلے ہی دنوں مطلب ایک ہفتہ پہلے تقریباً جو US کانگریس نے بلوچستان کے اوپر اس پہ ہم بات کریں گے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپسی کے بعد ہم ماریہ سلطان سے گفتگو کریں گے بلوچستان کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے جیسے کہا کہ امریکی کانگریس نے اس مسئلے پہ وہاں بڑی
گفتگو کی ہے, بحث کی ہے, اور کیا اس کے عزائم اور کیا محرکات ہے, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. آپ نے بھی بلوچستان کی بات کی تھی. یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. امریکی کانگریس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اگرچہ امریکی حکومت نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ دا ویری فیکٹ کہ یہ وہاں پہ امریکی کانگریس میں یہ بات آئی ہے اور ایک باقاعدہ طور پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کی گئی ہے. یہ امریکہ کے کیا عزائم ہیں بلوچستان کے حوالے سے؟ دیکھیں, امریکہ کی 2004 میں ایک پالیسی امریکہ نے ترتیب دی تھی. اس پالیسی کو انہوں نے بلوچستان, پاکستانی بلوچستان, پختونخوا پروونس, ایرانین بلوچستان اور ایرانین افغانستان, اس کو یہ کہتے ہیں ٹرائی بارڈر ریجن, یعنی کہ 3 بارڈرز کا جو, اس کو ٹرائی بارڈر ریجن کے طور کے اوپر امریکن خارجہ پالیسی کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے اندر جو 2 نقطۂ نظر تھے وہ یہ تھے. ایک تو یہ تھا کہ کسی طرح جنگ کا جو دائرہ کار ہے, جو کانفلکٹ کا دائرہ کار ہے, اس کو پاکستان کے اندر منتقل کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ 2008-9 میں اس پہ بہت زیادہ ایمفسس تھا, اور 2009 سے 2010 تک اس کی طرف آپ دیکھیں گے مختلف قسم کے ٹیکس یہ اور مختلف چیزیں. لیکن جیسے جیسے آپ نے ساؤتھ وزیرستان اور جو ہے نارتھ وزیرستان کے اندر اپنے اس پالیسی کو پہ زور دیا کہ جب تک کہ علاقائی طور کے اوپر لوگ ہمارے ساتھ نہیں, ہم کسی قسم کی بڑی فوجی کارروائی وہاں نہیں کریں گے, تو جس کی وجہ سے کانفلکٹ کا ڈائنامک اتنی تیزی سے تبدیل نہیں ہو سکا. اور آپ یہ دیکھیں کہ متعدد حملے ہوئے پاکستانی سرحد کے اوپر 2009 سے 2010 اور 2010 سے 2011 کے اندر, جو کبھی افغان نیشنل جو ہے انسرجنٹس نے کیے, کبھی الٹیمیٹلی سلالہ چیک پوسٹ پہ سلالہ نے کیے. اور پھر اس کے علاوہ یہ صرف نہیں, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے مئی 2 کا جو واقعہ ہے وہ بھی افغانستان کی طرف سے کیا, نہ کہ امریکن کسی بیس سے جو کہ میرے مشرق وسطی میں ہوتی یا بحرۂ عرب میں. یعنی کہ انہوں نے افغانستان کو چوز کیا ایز اے بارڈر تاکہ آپ کی جو اس پہ ریزرویشنز ہیں اس کو انکریز کیا جائے. لیکن جتنی تیزی سے ان کا خیال تھا کہ صورتحال زمینی طور کے اوپر تبدیل ہوگی, وہ اتنی تیزی سے تبدیل نہیں ہوئی. دوسرا جو نقطہ نظر یہ تھا ان کا کہ شاید اگر ہم اس جو تمام سرحدی علاقہ ہے اس کے اندر اگر ہم یہ کانفلکٹ جو ہے بلوچستان کی طرف ایمفیسس لے آتے ہیں, تو شاید اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ڈائریکٹ ایکسس بڑھ جائے, اور جو پاکستان کی جو معروضی حقائق ہیں یا جو معروضی ضرورت ہے ان کو, اس کے اندر وہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر آ سکیں. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہ صرف دباؤ, ایک طرح سے ایک بارگیننگ چپ کے طور پر, بارگیننگ چپ کے اوپر, اور دوسری طرف جو پاکستان کا موقف رہا ہے ہمیشہ ایران کے اوپر بھی کہ آپ ایران کے اوپر کسی صورت بھی امریکہ کو کوئی بیس نہیں دے سکتے جو ایران کے خلاف حملے کے لیے استعمال ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس خطے کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو یا ایک اور جنگ لڑی جائے جو آپ کی مشرق اور آپ کی ساؤتھ کے اندر ہو, جس کے اوپر آپ نے بڑا ہمیشہ جو ہے ایک اصولانہ موقف اختیار کیا. اور امریکہ کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران کے اندر وہ اپنی وہ پالیسیز نہیں اختیار کر سکتے جو اسی وقت جو ہے کارآمد ہو سکتی تھیں اگر چاروں طرف سے ایران کو کنٹینمنٹ کی جائے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ بہت کین تھا کہ وہاں پہ اس کو کانسلیٹ اسٹیبلش کرنے کی اجازت دی جائے, جو کہ حکومت پاکستان نے ان کو اجازت نہیں دی, اور وہ بڑے پریشان ہیں اس کے حوالے سے. ان کا کیا ایجنڈا کیا ہے؟ یعنی کیا وہ یہ جو ایک تھیوری ہے, پاپولر تھیوری ہے کہ وہ افغانستان سے وہاں پہ مداخلت کر کے بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے, ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی 2 باتیں نہیں ہیں, کیونکہ جو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح بلوچ نیشنل لبریشن آرمی کو جو آپ نے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان کے مسائل کے اوپر آپ نے ایک اس کو ہائی جیک کر لیا ہے, جو آپ کے ایک کلینز ہیں, یعنی کہ اگر مینگل ہیں یا آپ کے پاس جو مریض ہیں, یہ آپ کے پاس کس ایریا میں آتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پروونشلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا, یعنی کہ جو پنجاب اور پختونخوا اور بلوچستان تینوں کے درمیان ہے. آپ کے پاس کچھ معدنی ذرائع وہاں موجود ہیں اور کچھ آپ کے پاس کمیونیکیشن لنکس ہیں. ان کے پاس 1971 کے بعد جو پیسے ان کو دیے گئے, اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو ان کو اپنی ٹرائب کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا,
لیکن آپ کو حیرانگی ہوئی کہ بلوچستان میں اس وقت سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول آف کرپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ پولیٹیکل سسٹم ہی انہی فیملیز کے پاس رہا ہے, جس کی وجہ سے عوام تک وہ حقوق ٹرانسفر نہیں ہوئے جو حقوق ٹرانسفر ہونے چاہیے تھے, جو بلوچ عوام کے پاس ٹرانسفر ہونے چاہیے تھے. جب وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے تو اس میں دونوں طرف سے عوام, بلوچ عوام کی جو ناراضگی ہے وہ سرداروں کے خلاف بھی ہے اور وہ ایک طرح سے حکومت کے خلاف بھی, کہ آپ نے یہ سارا کچھ ایک طرف کیوں ڈیلیگیٹ کیا, اس کے اوپر کوئی اور پیرل سسٹم کیوں نہیں. اچھا, ایک تو ہمارا ڈومیسٹک فیلئر ہے کہ ہم نے بلوچستان کے ایشو کو پولیٹیکلی ایڈریس نہیں کیا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن ہے اور بلوچ عوام جو فیل کرتے ہیں کہ ان کی ویلفیئر کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ناٹ مچ ہیز بین ڈن, اور ایک تو ان کی غصے کی یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو بلوچستان میں, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں معدنیات ہیں, وہ آئل کے ہیں, گیس بھی ہے, آئل کے وہاں پہ ریزروز ہیں, اس کے علاوہ تانبا ہے, سونا ہے, چاندی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں اور للچائی ہوئی نظروں سے بعض ممالک اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. گوادر رپورٹ ہے, تو یہ تمام چیزیں مل کے غیر ملکی مداخلت کو دعوت نہیں دے رہی ہیں افغانستان میں. دیکھیں, اس میں نہ صرف وہ دعوت دے رہی ہیں بلکہ اس کو وہ اکنامکلی, دیکھیں جنگ اسی وقت لڑی جاتی ہے جب تک کہ آپ کو معیشی طور کے اوپر اس کی کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے. دنیا میں کوئی بھی جنگ اس لیے نہیں لڑتا کہ محض سیاسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر, ان کے پیچھے ہمیشہ جو ہیں ایک اکنامک یا معیشی محرکات ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جنگیں لڑی جاتی ہیں, اور خاص طور کے اوپر ایسی جنگیں جو مختلف علاقوں میں ایک مختلف جگہ کے اوپر جا کے لڑی جائیں, جو آزادی کی جنگیں نہ ہوں. اس کے اندر بلوچستان کے اندر اس وقت دنیا کے سونے کے سب سے دوسرے بڑے ذخائر جو ہیں اس کی ڈسکوری کی ہے. ابھی جو ڈاکٹر سمر مبارک مند کا جو کول تھرپاکر جو کول کا جو ڈپازٹس ہے, اس سے جو آپ کے پاس گیس ریزروائرز ہیں وہ آپ کی انرجی کی سچویشن کو چینج کریں گے. تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ٹرانزٹ کے طور کے اوپر, ٹرانزٹ جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں رن کرتا ہے, یعنی کہ وہ سینٹرل ایشیا کے آئل کو بھی مارکیٹیبل بنا دیتا ہے, پروفیٹیبل بنا دیتا ہے جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ جو گوادر ہے وہ ڈیپ سی پورٹ ہے, یعنی کہ آپ اسی پورٹ سے آپ بین الاقوامی سمندر کے اندر جا سکتے ہیں. آپ کو ایک لمبا ڈیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ پانی وہاں اتنا گہرا ہے کہ وہاں نہ صرف آپ کے بڑی جہاز آ سکتے ہیں بلکہ آپ ایکسیس کا پوائنٹس. کون سی پاورز ہیں جو بلوچستان میں مداخلت کر رہی ہیں, ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں سچویشن کو؟ اس میں افغانستان ہے, امریکہ ہے, انڈیا ہے, کچھ لوگ سینٹرل ایشیا کا بھی بعض ممالک کا نام لیتے ہیں, کچھ اور دوست ممالک کا نام لیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کون میجر پلیئرز؟ دیکھیں, میرے خیال سے اس وقت بلوچستان کے اندر جو ہے آپ کے پاس 4 میجر پلیئرز ہیں. ایک تو آپ کے پاس امریکہ ہے, اور امریکہ کے اندر ایک کچھ لابی ہے جس کا خیال یہ کہ اگر ہم اس مسئلے کو ایک طرح سے دیکھیں تو شاید یہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں, پاکستان کی شہرگ ایک طرح سے روک سکتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس چین ہے. چین کا خیال ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا چاہیے, وہ مثبت ایک عمل رکھنا چاہتے ہیں لیکن نان لیس ان کی بھی بلوچستان کے اندر انٹرسٹ ہے. تیسرا آپ کے پاس برطانیہ ہے. برطانیہ کا خیال یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ رول ادا کر سکتا ہے جو شاید انہوں نے پہلے نہیں کیا, اور برطانیہ نے جیسے مختلف جو نیشنلسٹ ہیں بلوچستان کے اندر, ان کے اندر نہ صرف ان کو سپورٹ کیا ہے ان کی ویزاز کو اور ان کی چیزوں کو, بلکہ انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. تیسرے جو لوگ ہیں جو میرے خیال سے جو بہت اہم ہے, جو شاید ان کا نام نہیں آتا, وہ آسٹریلیا ہے, جو معدنی جو ذرائع ذخائر اوپر ان کی نظریں, نہ صرف ان کو اوپر نظریں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس قسم کے معاہدے طے پائیں جو ان کو بینیفٹ کریں. کچھ لوگوں کے جو ہے اس میں معاشی مفادات منسلک ہیں, کچھ لوگوں کے اس کے اندر اسٹریٹجک مفادات جو ہیں. یہ بتائیے کہ انڈیا کا کیا رول ہے؟ کچھ کیونکہ پاکستان بہت تواتر سے کہتا رہا ہے کہ ہندوستان یہاں پہ ملوث ہے. جب پرائم منسٹر نے کل, آپ بھی وہاں موجود تھی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ثبوت ہندوستان کو کیوں نہیں دیتے, تو انہوں نے کہا میں شرم الشیخ میں منموہن سنگھ کو میں نے پوری ایک فائل دی تھی کہ وہ کس طرح بلوچستان میں مداخلت کر رہے ہیں. انڈیا کیا چاہتا ہے؟ انڈیا صرف ڈی اسٹیبلائزیشن چاہتا ہے اور انڈیا وانٹس ٹو گو بیونڈ دیٹ. نہیں دیکھیں جی, انڈیا کی تو ایک بڑی واضح پالیسی ہے بلوچستان کے اندر. اگر آپ لوک سبھا کی ڈبیٹ چیک کریں یا انڈین ٹی وی دوردرشن دیکھیں تو اس کے اندر ایک خاص پروگرام بلوچستان پہ روزانہ جو ہے نشر کیا جاتا ہے, اور یہ اسی طرح کا پروگرام ہے جیسے کہ ہم کشمیر پہ کام کرتے رہے بڑے عرصے سے. تو یہ بات واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اگر کسی صورت جو ہے اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں معیشی طور کے اوپر یا فائنینسز کے طور کے اوپر, تو یہ ایک مثبت پالیسی ان کے لیے بن سکتی ہے. لیکن فرق اس میں بلوچستان میں اور کشمیر میں یہ ہے کہ یہ انڈیجنس
اتنی نہیں ہے. اگر انڈیجنس ہوتی تو اس کے محرکات تھوڑے سے مختلف ہوتے, اس کی جو لیڈران ہوتے وہ تھوڑے سے مختلف ہوتے, اور وہ لوگ ہوتے جو شاید ان مسئلوں کا کوئی آگے حل بھی جاتے. محض رائلٹی, ایسی رائلٹی جو آپ کے لوگوں تک ٹرانسفر نہیں ہو رہی, تو اس رائلٹی کا ان چیزوں کی ڈیمانڈ کا کیا فائدہ؟ یہ صرف 5 یا 6 فیملیز کا بلوچستان تو نہیں ہے جو دیا جائے. جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو مختلف قسم کے گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, ان کی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, وہ ان کو ضروری ہے, پولیٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیکلی, اور ساتھ وہ آپ کو اسٹرکچرز چاہیے. آپ اسٹیٹ کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی بات آتی ہے کہ جو آپ کے پاس ذرائع ہیں ان چیزوں کو جب آپ ڈیولپ کریں تو ان ڈیولپمنٹ کا کتنا حصہ آپ وہاں واپس انویسٹ کر رہے ہیں. جتنی کم وہاں پاپولیشن ہے اس کے مطابق تو جو آپ کو ذرائع دیے جا رہے تھے وہ مس مینجمنٹ ہونی نہیں چاہیے تھی, آپ کے یہ صورتحال ہی نہیں ہونی چاہیے تھی جو آج آپ کے پاس ہے. ہم یہ بات چیت جاری رکھیں گے. ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے واپسی کے بعد ہم ساسی کی ڈائریکٹر ماریہ سلطانہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, جس میں ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. یہ بتائیے کہ پاکستان نے کئی واقعات کے بعد میڈ 2 کا جو انسیڈنٹ تھا جس پہ آبٹ آباد میں حملہ ہوا, اس کے بعد اس سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پھر یہ سلالہ چیک پوسٹ, اور پاکستان نے نیٹو کی سپلائی بند کر دی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک خیال یہ ہے, ایک حلقے کا خیال ہے کہ پاکستان فوری طور پر یہ سپلائی جو ہے یہ بحال کرنا چاہتا ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ جو فضائی روٹ ہے وہ تو کھلا ہے, ہم ان کو اشیاء خوراک دے رہے ہیں. پاکستان اگر یہ نیٹو کی سپلائی دوبارہ بحال کرتا ہے, ظاہر اس پر دباؤ ہے, تو اب کن شرائط پہ کرے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محض مسئلہ صرف سپلائی کا نہیں ہے. آپ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور خاص طور پر لینڈ لاک کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ اپنی سپلائی روٹس کا خیال رکھتے ہیں. امریکہ کا خیال یہ تھا کہ شاید پاکستان کی سپلائی روٹس ان کو کبھی بھی دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کرنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑے گی, اور 2014 کے بعد پھر وہ یہاں سے نکل جائیں گے اور یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی. اس وقت آپ کے پاس تقریباً 90,000 امریکن افواج جو ہے افغانستان کی سرحد پر موجود ہیں. افغانستان میں, پورے افغانستان میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ لاجسٹک لائن جو ہے پاکستان سے ہی جائے گی. آپ کا مسئلہ صرف لاجسٹکس کا نہیں تھا, آپ کے پاس ایک لگژری ہے, لگژری ٹو ویٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں ٹائم رول میں کی, یعنی کہ اگر آئے آپ نے ایک معاہدہ کیا, اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ امپلیمنٹیشن سے وہ چیزیں دائرہ کار امریکہ نے اپنا اثر رسوخ جو ہے انکریز پھیلا دی. جیسے ڈرون اٹیکس کی بات ہے, پہلے ایک ڈرون اٹیک تھا, اس کے بعد 100 ڈرون اٹیکس ہو گئے, یعنی کہ اسی چیز کو انہوں نے استعمال کیا. یہ امریکہ کی ہمیشہ سے ایک خارجہ پالیسی رہی ہے, اس پاکستان کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے. اس وقت جو آپ کو امریکہ سے جو چیزیں چاہیے وہ 5 مختلف مطلب ایسپیکٹس میں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر وہ جو لاہے عمل جو طے کر رہے ہیں اس کے اندر ایک واضح جو ہے رول پاکستان کا متعین کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو جائز مفادات ہیں اور جو آپ کے حقیقی مفادات ہیں ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس بھی پشتون ہیں اور پاکستان کے ان کے ساتھ لسانی اور تاریخی اور روایتی رابطے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جغرافیائی لسانی طور کے اوپر لوگوں کو ٹیررسٹ یا دہشت گرد نہیں قرار دے سکتے کہ تمام پشتون تو طالبان نہیں لیکن تمام طالبان پشتون ہیں, اور کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں سے ہیں اس لیے اس کا مطلب ہے کہ سارے دہشت گرد. اس کا مطلب یہ کہ پختونخوا پروونس میں بلوچستان کے اندر جو مختلف پختون ہیں وہ بھی آپ ان کو ایک دہشت گردی کے زمرے میں لے کے آ رہے ہیں. آپ کو یہ نکالنا ضروری ہے. تیسری بات ہے کہ جغرافیائی طور کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سدرن پنجاب یا یہ ایریاز جو ہیں یہاں سے دہشت گرد نکلتے ہیں. یہ شاید امریکہ کے اندر تو کوئی سینس بناتے ہوں لیکن زمینی طور کے اوپر ان کی حقیقت سے بہت دور تک کوئی تعلق نہیں. دوسری بات آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو امریکن فٹ پرنٹ ہے پاکستان کے اندر, جو ان کی NGO سے جو ان کی مختلف جو ان کی تنظیم ہیں ان کی بنیاد کے اوپر جو جتنی تیزی سے پھیلا ہے اس کو کسی حد حساب کے ساتھ اور کنٹین کے ساتھ ساتھ وضاحت اور ٹرانسپیرنسی لے کی جائے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنسی موجود نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ہدف کیا ہیں, اہداف کیا ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کی مدت کیا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ کتنا پیسہ آپ کے ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں اور کس قسم کے پروگرام کے اوپر کام کریں گے, ان کو وضاحت کرنی پڑے گی.
اس کے علاوہ پھر آپ امریکہ سے چاہتے ہیں کہ جو ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں اس کے اندر وہ وضاحت، جیسے پاکستان چاہے گا کہ سول نیوکلیر ڈیل جو ہے امریکہ جو ہے اس کے اوپر نہ صرف پاکستان سے باضابطہ طور کے اوپر بات چیت شروع کرے بلکہ اس کے اندر مختلف کانٹیکس کو بھی دیکھا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس خطے کے اندر ایک نئی ریالٹی نہیں لے کے آ سکتے ہندوستان کو، جو اسٹیٹس دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں لے کے آ سکتے جب تک کہ آپ ان مسائل کا کوئی حل نہ کریں. اب یہ جو سارا معاملہ ہے نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کا اور امریکہ کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کرنے کا، کہ کیا اس کے خد و خال ہوں گے، کیا پیرامیٹرز ہوں گے، وہ پارلیمنٹ کی پاس بھیج دیا گیا. پارلیمنٹ اس پہ غور کر رہی ہے، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، آرمی چیف نے کہا کہ اب پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہمارے ریلیشن شپ جو مستقبل میں ان کی کیا نوعیت ہوگی. وٹ ڈو یو فور سی کہ کیا ہوں گے، وٹ آر دی پیرامیٹرز، لائکلی پیرامیٹرز؟ آئی تھنک جی لائکلی پیرامیٹرز میں میرے خیال سے 3 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سپلائی روٹس کی جو ٹرانزیکشن ہے، جس کو امریکہ کہتا ہے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، تو پھر حقیقی طور کے اوپر ان کو ٹرانزیکشنل بننا پڑے گا. یعنی کہ آپ کی جو اکانومی کو کاسٹ آ رہی ہے، آپ کی جو لوگوں کو کاسٹ آ رہی ہے، اس کو کلیئرٹی. سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، 50 ارب روپے کی تو تباہی وہ ہوئی ہے. 68 بلین ڈالر آپ کے سالانہ تقریباً اس جنگ کے اندر آپ جو ہے لوز کر چکے ہیں. اور آپ کو ملا کیا ہے؟ 1.67 بلین اپنی افواج کے لیے اور 6.8 بلین آپ کی پوری حکومت کے لیے 10 سالوں میں. مطلب یہ تو کوئی پرائس نہیں. پینٹس تو سر دیٹ از آلسو اے بگ ورڈ فار اٹ. آپ نے اس کی جو پرائس دی ہے وہ 68 بلین ڈالر دی ہے 10 سال میں، یعنی آپ کی 10% بھی آپ کی کاسٹ نہیں پک کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستانی ہونا تقریباً دہشت گردی کے مترادف ہے. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کو اس طرح آپ کو پروفائلنگ کی جاتی ہے، آپ کے امیج کے اوپر اتنا بڑا افیکٹ پڑا ہے، آپ کی تجارت پہ اتنا بڑا افیکٹ پڑا ہے. دوسری بات جو چیز آپ چاہیں گے کہ امریکہ واضح کرے وہ یہ ہے کہ جی رول آف کانٹریکٹرز، CIA کا رول جو ہے افغانستان کے اندر 2014 کے بعد کیا ہوئے گا. کیا وہ اسی قسم کے مشنز کریں گے جیسے کہ انہوں نے سلالہ میں کیے ہیں، یعنی کہ جہاں آپ مختلف قسم کے یہ جو کمبائنڈ سلیکٹ آپریشنز ہیں اس طرح کے کریں گے، تو اس کے کیا ریپریکاشنز ہیں. آپ نے جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی ہے اس کی یہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ بات دنیا کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ انڈیپینڈنٹ آپریشنز کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں جو ہائی انٹینسٹی آپریشنز ہیں، اور اگر آپ کریں گے تو پھر آپ ان کی کانسیکوینسز بھی فیس کریں. تیسری بات یہ کہ جو آپ کی سوشو اکنامک پولیٹیکل انگیجمنٹ چل رہی ہے امریکہ سے، اس کو بھی واضح اور شفاف کریں. ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں، ضرور چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال سے امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور امریکہ کے ساتھ شاید تعلقات ختم کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، ریئلسٹک نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک ایسی صورتحال بھی نہیں پیدا کر سکتے جہاں امریکہ کی مختلف لابیز جو ہیں اس کو ایک اپنا پلے گراؤنڈ سمجھیں کہ اپنے فنڈز کو کرنے کے لیے کل وہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر دکھائیں، پرسوں کسی اور فیلڈ اسٹیٹ کے طور پر دکھائیں، اور اس کے بعد مختلف ایکشنز آپ کے ملک میں کریں جو آپ کو اس خطے کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال کی پیش گوئی کریں. یہ بتائیں کہ ڈرون کے اٹیکس جو ہو رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ایک حملہ شروع ہوا پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا، کیا اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان امریکہ کو مجبور کرے کہ وہ ڈرون حملے بند کر دے، یا یہ جو نیا سمجھوتہ ہونے جا رہا ہے اس میں ڈرونز جو ہیں وہ بھی ان حملوں کا بھی ذکر ہوگا، ان پہ بھی قید لگائی جائے گی، یا یہ سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں جی ڈرونز جو ہیں بین الاقوامی طور کے اوپر غیر قانونی ہیں، بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کے اندر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں یہ CIA کرتی ہے، اور CIA جو ہے انلیگل یا غیر قانونی کمبیٹنٹ ہے کسی بھی ایسے علاقے میں جو انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ نہیں ہے. جو صورتحال پاکستان کے اندر پیش ہے اس میں آپ کے پاس پیراملٹری فورسز ہیں، یعنی پاکستان کی پولیس، پاکستان کی FC، پاکستان کی آرمی، یہ تمام آپ کے پاس آرمڈ فورسز، پیراملٹری فورسز ہیں جو قانونی طور کے اوپر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ موجود ہیں تو آپ لوگوں کو یہ رائٹ دیتے ہیں، رائٹ آف انسنٹ انلیس پروون گلٹی. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ کسی صورت بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے زمرے میں آتی ہے کہ اگر آپ، میرا خیال ہے کہ آپ ایک دہشت گرد ہیں اور میں آپ کے خلاف ایک ڈرون اٹیک کروں اور آپ کو میں ماروں. لیکن اس میں پاکستان کی حکومت کی ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یا اپروول شامل رہی ہے مشرف دور سے لے کے اب تک. آپ کے خیال میں یہ چینج ہو سکتی ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ جو ٹیسٹ اپروول تھی، اسی ٹیسٹ امپلیسٹ ایکسپلسٹ اپروول کی وجہ سے ہی آپ کی یہ صورتحال بنی جہاں 1 سے 100 اور اس کے بعد 100 کے بعد سلالہ، یعنی سلالہ کے اندر انہوں نے ریگولر ایئر فورس یوز کی، اور ساتھ آپ نے جوائنٹ آپریشن کیا جو ان کی گراؤنڈ فورسز نے ان کو انڈیکیٹ کیا. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا ڈرون اٹیکس کے اندر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہیں، مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نہیں جانتے کہ کون سے لوگ، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
آپ نہیں جانتے who is being killed. آپ کو نہیں پتا. Mostly innocent people are killed. سر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرون اپنے آپ جا کے اٹیک نہیں کرتا, اس کو کوئی انٹیلیجنس پرووائڈ کر. اس کا مطلب یہ کہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک اسٹیبلش کیا گیا. وہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ کس کا نیٹ ورک ہے؟ وہ کیا پاکستانی انٹیلیجنس ہے یا امریکن انٹیلیجنس؟ اور اگر امریکن انٹیلیجنس وہاں کام کر رہی ہے, جو لوکل آپریٹرس کو ساتھ لے رہی ہے, تو وہ کس قانون کے تحت کر رہی ہے؟ کیا پاکستان کو امریکہ جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اجازت دے گا کہ وہ امریکہ کے اندر جا کے اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک کریں اور پھر وہاں ایک فوجی کارروائی بھی کریں؟ ڈرون اٹیکس از اے ڈکلریشن آف وار. تیسری جو سب سے بڑی بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج. شاید امریکہ میں تو سمجھ آتی ہے بات, لیکن اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی مر جائے تو اس کی کوئی کولیٹرل ڈیمیج آپ کی لوکل پاپولیشن کو تو نہیں آپ بتا سکتے کہ گاؤں میں کہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی اور یا آپ کا بھائی مر گیا جو وہاں سے گزر رہے تھے, ہم معذرت خواہیں کہ وہ غلطی سے جو ہیں وہ مر گئے ہیں, لیکن ہماری یہ کولیٹرل ڈیمیج کا جو کانسیپٹ ہے جس کی بنیاد پہ امریکہ نے تمام دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے اس جو ہے لوکل سچویشن میں, اور علاقائی طور کے اوپر لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسی تاثر کو یہ فوقیت دیتے ہیں کہ آپ لاسانی یا جغرافیائی طور کے اوپر لوگوں کو ایک ٹیررسٹ, یعنی کہ فاٹا کے اندر جو لوگ ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, جو عقل سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جو دہشت کرتے ہیں, جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت کرتے ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہوتے, وہ ایک جگہ کسی جگہ کا تحفظ نہیں کرتے, وہ ایک آئیڈیا کا تحفظ کرتے ہیں یا وہ مختلف جگہ پر دہشت گردی کرتے ہیں. تو آپ کنسنٹریٹڈ اٹیکس کر رہے ہیں فاٹا کے اندر, اس کا مطلب یہ کہ وہاں کی لوکل پاپولیشن آپ خلاف کریں گے, آپ اس کو ہٹ کریں. اس کا مطلب یہ کہ کل جب آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے تو ان کے کتنے زیادہ تحفظات ہوئیں گے جو حکومت کے خلاف ہوں گے, جو پاکستان کے خلاف ہوں گے, جو کسی بھی صورت جس کے بچے مر جائیں گے وہ آپ سے ایک دم تو آ کے بات نہیں کریں جی غلطی سے آپ نے مار دیا. ہماری بات چیت جاری رہے گی. ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں, اور بریک سے واپسی کے بعد ہم اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہندوستان کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا کہ کشمیر میں چونکہ ایک انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے اور آزادی کی موومنٹ ہے اور ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے, آج کی بات نہیں ہے, 60 سال ہو چکے ہیں. اس کا بدلہ جو ہے یا اس کے بدلے میں ہندوستان جو ہے مختلف جگہوں پہ یہ کام کرتا رہا. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کراچی کو اس نے بیٹل گراؤنڈ بنا لیا ہے پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے کے لیے. آپ کے خیال میں اب اس نے اپنا فوکس جو ہے کراچی سے بلوچستان کی طرف شفٹ کر لیا یا دونوں جگہوں پہ وہ اور مختلف جگہوں پہ وہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میک کرسٹل نے ایک بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے, ان کی پوسٹنگ آؤٹ سے پہلے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہندوستان کا جو فٹ پرنٹ ہے افغانستان کے اندر وہ ضرورت سے زیادہ موجود ہے اور وہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں بھی حصہ لے رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کلائمیٹ ایسا ہے کہ جہاں انٹرنیشنل کلائمیٹ از پٹنگ اے بلائنڈ آئی, یعنی کہ انہوں نے ایک مطلب اس کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ اگر ہندوستان بلوچستان کے اندر کچھ کر رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ دہشت گردی کے زمرے کے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو آپ انٹرفیئرنس کے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جو فائنینسنگ ہے, مسائل ضرور ہوتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسائل موجود نہیں ہیں, مسائل ضرور ہوتے ہیں, لیکن ایک لاہ عمل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح طے کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اس کے لیے آرم اسٹرگل چاہتے ہیں, اور اگر آرم اسٹرگل چاہتے ہیں تو کتنی انڈیجنس ہے, کتنی سپورٹڈ ہے, اور اس کے بعد آپ جو اس کو ہائپ دینا چاہتے ہیں. آپ ہندوستان کے اندر 17 انسرجنسیز ہیں, ان میں سے کتنی انسرجنسیز ہیں جن کے اوپر US کانگریس کے اندر بحث ہوئی ہے؟ میرے خیال سے ایک بھی نہیں ہے, کبھی نہیں ہوئی. جتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں اس وقت, ہم کچھ عرصہ پہلے ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ ہم کام کرتے ہیں اکسائچن کے اوپر اور ہماچل پردیش میں, تو تقریباً انہوں نے سکم اور ہماچل پردیش جیسے علاقے میں تقریباً 4000 لوگ جو ہے تقریباً پچھلے 6 سالوں کے اندر جو ہے وہاں جو ہے وہ اس انسرجنسی کے اندر مر گئے. لیکن اس کے بارے میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات چیت نہیں کی جا رہی. تو جو پالیٹکس ہیں, پالیٹکس کو پلے کی جا رہی ہیں, اس میں آپ کے پاس انٹینس فائنینسنگ آ رہی ہے. جب فائنینسنگ آ رہی ہے اس کے علاوہ ڈرگ ٹریڈ ہے آپ کے پاس, انٹرنیشنل فائنینسنگ ہے, اور پھر یہ جو آئیڈیا ہے کہ اگر اس میں انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے تو یہ جو ہے بہتر ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا جو ڈیفائننگ ایلیمنٹ ہے وہ ایک ہی ہے
کہ عوام کیا سمجھتے ہیں. میرے خیال سے بلوچ عوام جو ہیں ایک مستقبل میں ایک مستحکم بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ایسا بلوچستان دیکھنا چاہتے ہیں جو بلوچ عوام کی امنگوں کی عکاسی کرے, اور وہ ہر طرح سے ایک کرپٹ لیڈرشپ, اور وہاں کی جو اگر یہ لیڈرشپ ڈیلیور کرتی تو لیڈرشپ کو آج یہ مسائل نہ ہوتا, اور وہ لیڈرشپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ نے ایک سرداری سسٹم سے آپ ایک فیوڈل سسٹم کی طرف منتقل ہوئے جو آپ کا اصل زمرے میں نہیں, آپ کی اصل طاقت کے زمرے میں نہیں آتا تھا. تو جب آپ بلوچستان میں ہندوستان کی جو ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر فائنینسنگ آتی ہے آپ کے پاس, اس میں آپ کے پاس ڈائریکٹ ملٹری انوالومنٹ آتی ہے کیونکہ جو ویپنری ہے ویپن آتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیجیٹمیسی کا فیکٹر ہے جو سیف ہیونز کا ہے, اور آپ یہی دیکھ لیں کہ کس طرح مختلف لیڈرز کو جو ہے سوئٹزرلینڈ اور باقی لوگوں نے جو وہ دی سیاسی پناہ دی اور ساتھ ایکٹیولی انوالو ہوئے, جس کی وجہ سے سفارتکاری کو دنیا کے اندر ایک آپ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر نہ صرف دخل اندازی دے رہے ہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ایک جو ہے سائڈ لے رہے ہیں جو آپ کے خیال سے ان ایلیمنٹس ان عناصر کے لیے جو بلوچ عوام کے لیے نہیں کام کر رہے. اگر بلوچ عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. ہندوستان ایک تھیوری ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا ایشو سیٹل ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہندوستان کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ وہ پاکستان میں مداخلت کرے یا پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے سیٹل کرنا چاہیے. اس کے کیا امکانات ہیں اور کیا امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ ایشو ریزالو کرانے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. ایک طرف تو یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے برصغیر کے جو معدنی اور خاص طور پہ پانی کے جو ذخائر ہیں ان کے ساتھ بھی لنکیجز ہیں, اور سیکیورٹی طور کے اوپر بھی اس کے بہت زیادہ جو ہے محرکات ہیں جو نہ صرف کشمیر کے ساتھ وابستہ ہیں بلکہ وہ پاکستان ہندوستان کی تعلقات کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ کسی بھی ملک کے تعلقات کو دیکھتے ہیں دوسرے ملک کی نسبت سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز ہمیشہ پڑھے گی, پاکستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس. جی پاکستان جغرافیائی طور کے اوپر ایک بہت اہم پوزیشن رکھتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی جو پوزیشن ہے چین کے ساتھ ہے, دوسری طرف روس کی طرف, تیسری طرف افغانستان اور مشرق وسطیٰ کی طرف, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں جو ہے سینٹرل ایشیا اور آپ کے پاس راستہ ہے سینٹرل ایشیا تک جانے کا, پھر آپ کے پاس مڈل ایسٹ اور جو ہے بحرۂ عرب تک ایکسیس ہے. تو جب آپ ان تمام اہم پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک اسٹریٹجک ٹرانزٹ پوزیشن پہ رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی نسبت آپ ہندوستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس دیکھیں. ہندوستان کے پاس صرف ایک سرحد ہے چین کے ساتھ, دوسری طرف اس کے ہندوستان کے نیبرز کون, ہمسائے کون ہیں, بنگلہ دیش, بھوٹان, نیپال, ساؤتھ ایشیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک. اس کا مطلب یہ کہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس گلوبل افیئرز میں صرف دو وجوہات پہ ہو سکتی ہیں, یا تو چین کے ساتھ جو جس طرح ان کا تعلقات جو ہیں بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں, یا ان کی اپنی معیشی قوت کی بنیاد کے اوپر. ہندوستان کی اس وقت معیشی قوت یقینی طور پہ بہتر ہے, لیکن وہ ابھی تک اس نہج پہ نہیں پہنچی کہ وہ ایک یونیلیٹرل اکنامک معیشی طاقت کی بنیاد کے اوپر برصغیر کے اندر وہ نکلے. ان کے مسائل جو ہیں اس وقت پیچیدہ ہیں تمام اپنی علاقائی طاقتوں تمام پڑوسیوں کے ساتھ ان کے تنازع چل رہے ہیں. اس لیے مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں ہے, مسئلہ اس وقت ہندوستان کی اس تاثر کا ہے جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان جو ہے برطانیہ کا جو ہے اٹ واز دا رائٹ فل ایئر ٹو دا برٹش راج, اور اس کے بعد ان کو انٹرنیشنلی وہی پوزیشن دینی چاہیے تھی جو برٹش راج کی تھی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے, اور آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں ہمارے ہاں جو پالیسی میکرز ہیں, فارن پالیسی اور دوسرے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان کے ساتھ صرف مذاکرات سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک لابی کہتی ہے کہ نہیں, ہندوستان کبھی بھی مذاکرات سے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے گا, کشمیر ایشو نہیں ریزالو کرے گا, ہندوستان جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور سلوک کرنا پڑے گا. آپ کے خیال میں یہ مذاکرات کا جو ایک سلسلہ جو پچھلے 60 سال سے چل رہا ہے یہ نتیجہ خیز ہوگا؟ دیکھیں, مذاکرات ہمیشہ اولین ترجیح ہوتے ہیں کسی بھی خارجہ پالیسی کے لیے. آپ جو چیزیں مذاکرات سے حل کر سکتے ہیں وہ شاید آپ کسی اور صورتحال سے اس کے اوپر نہیں کر سکتے, اور یہ آپ ایک حتمی جگہ ہوتی ہے. لیکن مذاکرات صرف اس وقت کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ اس بات کو اندرونی طور کے اوپر جانتے ہیں کہ آپ کی ڈیفائننگ پوزیشن کیا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں. آپ فری فلوٹنگ مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں. ہمیشہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی آپ جیسے نیوکلیر کے طور پہ اگر آپ نے کوئی بات چیت کی اس کے اندر ہمیشہ بنیاد کے اوپر یا بیک کے اوپر آپ کے پاس
امریکہ تھا کہ اگر کوئی صورتحال خراب ہوگی تو امریکہ جو ہے اسٹیپ ان کرے گا، یا انٹرنیشنل کمیونٹی تھی. اور اسی طرح آپ نے کوئی بھی جو مذاکرات ہیں اس کو کسی لاجیکل اگریمنٹ کے طور کے اوپر طے نہیں کیا، معاہدے کے طور کے اوپر آپ نے اس کی شکل نہیں اختیار کی. اور جب بھی آپ غیر متوازن معاہدے کریں گے جو زمینی صورتحال سے تھوڑے سے مختلف ہوئیں گے تو وہ آگے جا کے نہ صرف پیچیدگی کا باعث بنیں گے بلکہ ساتھ ساتھ وہ مشکلات کے اندر بھی اضافہ کریں گے. سندھ طاس کا معاہدہ اگر چل رہا تھا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس شکیں جو ہیں بڑی واضح تھیں اور ایک لحاظ سے ون ون سچویشن تھی. آخری سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ جو کہ ہمارا پارٹنر ہے، لائی ہے اس وار اگینسٹ ٹیرر میں، کیا وہ سیریسلی پاکستان کے لیے دباؤ ڈالے گا ہندوستان پر، یا اس ریجن میں سٹیبلٹی کے لیے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو کرے، اور کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں سٹیبلٹی آئے گی؟ دیکھیں جی، امریکہ کی پالیسی تو بڑی واضح ہے بر صغیر کے اندر. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستانی بالادستی کو نہ صرف مان لے بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر اس خطے کے اندر جو ہے مختلف معاہدوں کو کرے. اور جب بھی ایسی صورتحال ہوئے گی ظاہر سی بات ہے وہ پاکستانی مفادات اور پاکستانی نقطہ نظر سے مختلف ہوئے گی. یہ وہی جو ہے کراس روڈ ہے جس کے اوپر پاکستانی مفادات اور تحفظات، امریکن مفادات اور تحفظات اور نقطہ نظر سے کانفلکٹ کرتے، اور یہ تب تک موجود رہیں گے جب تک کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس خطے کی ایک اہم طاقت ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ بین الاقوامی دنیا کے اندر ایک باعزت اور خود اعتماد اور ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر آپ رہنا چاہتے ہیں. آپ کسی سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آپ اپنے مفادات کا دفاع جو ہے نہ صرف علاقائی طور پہ بلکہ بین الاقوامی اور اندرونی طور کے اوپر بھی ان مندرجہ ذیل کے ان ایسپیکٹس کے اوپر کریں جو آپ کے لیے سسٹینیبل ہوں، کیونکہ وہ معاہدے جن کی بنیاد زمینی صورتحال اور زمینی صورتحال سے یا لوکل ایسپریشن سے خلاف ہوئے گی تو وہ ہمیشہ جو ہیں فیل کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج آپ نے سنا ماریہ سلطان کو جو کہ ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی. وہ اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر ایک بہت گہری دسترس رکھتی ہیں، ان کا بڑا علم ہے، وہ اس خطے کے حالات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتی ہیں. اور آج ہم نے ان سے گفتگو کی ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، افغانستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے 2014 کے بعد، اور بلوچستان میں جو مداخلتیں بڑھ رہی ہیں دوسری طاقتوں کی، اس پہ بات ہوئی ہے. اور آخرکار ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے مستقبل میں. آپ نے یہ گفتگو سنی. اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوا. جاوید صدیق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو ماریہ. بہت شکریہ.